الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا ہوئے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بے فائدہ پیدا بھی نہیں ہوئے اور تمہیں ایک دن لوٹ کر ہمارے پاس واپس بھی آنا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد دیکھے تو یہ دنیا اس کو ایک سجے سجائے عالیشان محل کی مانند نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو گویا زمین کو اللہ نے انسان کے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ہم نے آسمان کو انسان کے لیے محفوظ چھت بنا دیا۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے بغیر عمد ترونہا تم دیکھتے ہو کہ یہ چھت بغیر ستونوں کے کھڑی ہے اور اس کو ستاروں کے ساتھ اللہ نے سجا دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ تو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت بخشی۔ ہم گرمی کی راتوں میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کیسے جگمگ جگمگ کرتے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، جی چاہتا ہے ان کو دیکھتے رہیں، لطف لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو آسمان کی طرف دیکھ اور اس میں کوئی عیب نکالنے کی کوشش کر، اگر ایک دفعہ تجھے عیب نظر نہیں آتا تو دوبارہ دیکھ۔ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير تیری نگاہیں ناکام لوٹیں گی اور تمہیں میری تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے کھانے پینے کے لیے دنیا میں سب انتظامات مکمل کر دیے۔ کہیں درختوں پر پھل لگے ہیں، کہیں اس کو میوے دستیاب ہیں، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کی فصل بنائی، سبزیاں اگائیں، گندم کی روٹی کے لیے چاول، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی فصلیں بنائی۔ تو گویا انسان کی ہر ضرورت کے لیے اس میں انتظام موجود ہے، حتیٰ کہ اگر یہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کا علاج بھی جڑی بوٹیوں کے اندر موجود ہے۔ غرض انسان کی کوئی بھی ضرورت ہو اللہ رب العزت نے اس کا انتظام موجود کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اس عالیشان مکان کو سجایا گیا تو اس کے اندر رہنے والا کون ہے؟ وہ حضرت انسان ہے۔ یہ محل اللہ نے انسان کے لیے سجایا اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ فرمایا جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ
یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، تو ہمارے ارد گرد دائیں بائیں ہر چیز ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ یہ انسان مخدوم کائنات ہے، لیکن اس کے اپنی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے، اس کی محبت کو اپنے دل میں بسائے، اس کی یاد میں اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ جس نے اس بات کو پا لیا اس کو حقیقت سمجھ آ گئی۔ ایک شاعر نے کیا اچھی بات کہی، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے۔ ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، یعنی سورج چاند اور ستارے یہ تیری روشنی کی واسطے ہیں، اور کھیتیاں جو سرسبز لہرا رہی ہیں وہ تیری رضا کے واسطے ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر تیری ضیاء کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ تو یہ جہان اللہ نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اگر غور کریں تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، نہ لباس اپنا، نہ مکان اپنا، نہ مال اپنا، نہ قوت اتنی کہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے، نہ عقل اتنی کہ بات سمجھ سکے، تو اس کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت نے ایک چیز اسے اپنی دی ہوتی ہے جسے رونا کہتے ہیں۔ یہ رونا بھی ایک نعمت ہے۔ بچے کو جب کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو وہ رو پڑتا ہے، اور چونکہ اللہ رب العزت نے اس کے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت رکھی ہوتی ہے تو وہ بچے کو روتا دیکھ نہیں سکتے، لہذا اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ بچے کو بھوک لگی وہ رو پڑا، ماں نے اس کے لیے فیڈر بنا دیا۔ بچے کو نیند آئی وہ رو پڑا، ماں نے اس کے لیے بستر سجا دیا۔ بچے نے کوئی چیز دیکھی رو پڑا، ماں نے اسے وہ کھلونا لے کر دے دیا۔ بچہ تھک گیا بستر پر لیٹے لیٹے رو پڑا، ماں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو اب غور کیجئے کہ بچہ بیمار ہوتا ہے، رو پڑتا ہے، ماں اس کے لیے دوا کا بندوبست کر دیتی ہے۔ تو بچے کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے وہ رو پڑتا ہے، اس رونے کے سبب اس کا کام سنور جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک عارف نے نقطہ نکالا، اے انسان، جب تو رونا جانتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے سب کام سنوار دیتے تھے، تو نے رونے کو بھلا دیا، اللہ نے تیرے کاموں کو اٹکا دیا۔ تو واقعی آج ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر روتے نہیں، عاجزی اور فریاد نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ہمارے کاموں کو اٹکا دیتے ہیں اور ہم پھر پریشان پھرتے ہیں، در در کے دھکے کھاتے ہیں۔ تو انسان کے پاس جب بچپن ہو تو بچپن کی حالت میں اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت اس پر مہربانی فرماتے ہیں کہ یہ بچہ بچپن سے لڑکپن اور جوانی کی طرف بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری نعمتوں کے ساتھ نواز دیتے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ نعمتیں اتنی کامل ہو گئی
کہ جو بچہ اپنے بچپن میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اب اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی کہ وہ کئی من بوجھ اپنی کمر پہ اٹھا لیتا ہے۔ بچپن میں جس کے دانت نہیں تھے، اب اللہ رب العزت نے اتنے مضبوط دانت دے دیے کہ اس سے کھانے کے دوران اگر ہڈی بھی آئے بوٹی کے ساتھ تو اس ہڈی کو بھی توڑ دیتا ہے۔ معدہ اللہ نے اتنا مضبوط کر دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاتا پیتا ہے اور ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے۔ بچپن میں عقل نہیں تھی، جوانی میں اللہ نے عقل کو کامل کر دیا، حتیٰ کہ یہ گھر کے پرابلم بھی سالو کر دیتا ہے، اور اگر ملک کا عہدہ مل جائے تو ملکی سطح کی گتھیوں کو بھی سلجھا دیتا ہے۔ پہلے خود بچہ تھا، اب یہ بچوں کا باپ بن گیا۔ جوانی میں اللہ نے حسن و جمال اس کو ایسا دیا کہ لوگ اس کی جوانی کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ پہلے اپنا مکان نہ تھا، اب اس نے اپنی بیوی کو محل نما مکان بنا کر دے دیا۔ پہلے اپنا پیسہ نہ تھا، اب وسیع کاروبار کا مالک بن گیا۔ پہلے کوئی اسے جانتا نہ تھا، اب اس کی شہرت ہوئی، شہر میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں آہستہ آہستہ اس کو کمال کے حد تک عطا فرما دی، لیکن ان نعمتوں کو دینے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ کہ اللہ رب العزت آزمانا چاہتے ہیں، میرے بندے تمہارے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، ہم تمہیں اپنی نعمتیں دیتے ہیں محدود وقت کے لیے، اور پھر آزمائیں گے کہ تم ان نعمتوں کو ہمارے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہو یا اپنی من مرضی کرتے ہو۔ اگر تم نے ہماری حکموں کے مطابق نعمتوں کو استعمال کیا تو جب ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے تو ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کر دیں گے، اور اگر تم نے ان نعمتوں کو بھی غلط استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ نعمتیں تمہیں دوبارہ دے دی جائیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کسی کارخانے کا ڈائریکٹر مالک ہو، وہ مینیجر کو بلا کر کہتا ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سطح کا ایک کاروبار کر کے دیتا ہوں، آپ مجھے چلا کر دکھائیں۔ اگر تو آپ نے اچھی طرح سے چلا کر دکھا دیا اور میری منشا کے مطابق کام کیا تو پھر میں آپ کو بہت بڑا کاروبار کر کے دے دوں گا، اور اگر تم اس چھوٹے کام کو بھی نہ سنبھال سکے تو تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں انچارج بنایا جائے۔ تو یوں ہی سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے بھی اس دنیا کے اندر ہمیں کچھ نعمتیں دی ہیں، اور وہ آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ان نعمتوں کو ہمارے مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے استعمال کیا تو اللہ رب العزت آخرت میں ان نعمتوں کو اور بڑھا کر واپس دے دیں گے، اور اگر ان نعمتوں کو بھی ٹھیک استعمال نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نعمتوں کو واپس ہی نہیں دیں گے۔ چنانچہ بچپن سے لڑکپن اور جوانی کی طرف جاتے ہوئے انسان کو یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ جوانی میں اس پر عالم شباب ہوتا ہے، نعمتیں کامل ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف جب اس کا رخ ہوتا ہے تو یہ نعمتیں آہستہ آہستہ اس سے واپس لینی شروع کر دی جاتی ہیں۔ جوانی میں نگاہیں 6x6 تھیں، اب اس کو چشمہ لگانے کی ضرورت پڑ گئی۔ جوانی میں دانت مضبوط تھے، اب دانتوں کے اندر سوراخ ہوئے، کچھ ہلنے لگے، کوئی ٹوٹ بھی گئے۔ جوانی میں معدہ بہت مضبوط تھا، اب اتنا کمزور کہ کچھ ہضم ہی نہیں ہوتا۔ جوانی میں اتنا طاقتور تھا کہ منو بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتا تھا، اب حالت یہ ہے کہ بیٹھا اٹھنے لگے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، چلتے چلتے لڑکھڑا جاتا ہے۔ پہلے اس کو بیماری کا پتہ ہی نہیں تھا، تھکنا جانتا ہی نہیں تھا، اب بڑھاپے میں حالت یہ کہ انگ انگ میں درد ہوتا ہے۔ پہلے اس کے پاس سب کچھ اپنا تھا، اب یہ دوسروں کا محتاج بن گیا، ہر کام میں دوسروں کی مدد کی ضرورت، ان کے چہرے دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ واپس لینا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ موت جب آتی ہے
تو اس وقت یہ نعمتیں کامل طور پر اس سے چھن جاتی ہیں. موت کے وقت اس کا اپنا کچھ بھی نہیں رہتا. جس پروردگار نے نعمتیں بچپن میں دی تھیں، موت کے وقت وہ نعمتیں واپس لے لیں. یعنی بچپن میں اس کا امتحان کا پیپر شروع ہوا اور موت کے وقت پیپر کا وقت ختم ہوا اور پیپر اس سے چھین لیا گیا. اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی عدالت سجائیں گے، انبیاء اور مرسلی ہوں گے، ساری امتیں کھڑی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس وقت بلائیں گے، جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. ایک ایک کر کے بندے کو بلائیں گے اور ہر ایک بندے کا حساب لیں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ قیامت کے دن چند باتوں کا جواب نہ دے دیں. تو گویا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، تو نے ان نعمتوں کو میرے حکم کے مطابق استعمال کیا یا اپنے نفس کی پوجا کرتے پھرے، اپنے نفس کی خواہشات اور شہوات کو پورا کرتے پھرے؟ اب اگر قیامت کے دن اس کے نام اعمال سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس بندے نے نیکوکاری کی زندگی گزاری، پرہیزگاری کی زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت نعمتوں کو اور بڑھا کر اسے جنت میں عطا فرما دیں گے. اور اگر یہ پتہ چلا کہ یہ فاسق و فاجر تھا، نہ نمازوں کی پرواہ تھی، نہ شریعت کا لحاظ تھا، نہ کسی کے حقوق کی رعایت تھی، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ ہی نہیں سمجھتا تھا، متکبر اور جابر بن کے زندگی گزارتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمتیں واپس لے لیں گے اور اس کو جہنم کے اندر سزا والی جگہ پر بھیج دیں گے. اب ذرا غور کیجئے کہ جہنمیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اور جنتیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. جنتیوں سے یہ نعمتیں اس طرح چھین لی کہ اب اس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، حتیٰ کہ اس کو جہنم میں جب بھیجا جائے گا تو ایک ایسا مکان دیا جائے گا کہ جو آگ کا بنا ہوا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم میں ایک مکان ملے گا جو آگ کا بنا ہوا ہوگا، چاروں طرف آگ کی دیواریں ہوں گی، تنہائی ہوگی، تنہائی کا عذاب ہوگا. اور اس جہنمی کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالیں گے کہ دیکھو سارے جہنمی جہنم سے نکل گئے، تو اکیلا یہاں رہ گیا. اس سے اس کے عذاب میں اور شدت آ جائے گی، اس سے اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا کہ سب جہنم سے نکل گئے، میں اکیلا باقی رہ گیا. تو دنیا کا مکان تو کتنا خوبصورت تھا کہ کئی لوگوں کے ساتھ گھر میں رہتا تھا. اب جہنم کا مکان ایسا کہ آگ کا بنا ہوا اور پھر اس میں ساتھ رہنے والا کوئی نہیں، دل ہے مگر دلداری کرنے والا کوئی نہیں، مصیبت ہے مگر یاری غم گساری کرنے والا کوئی نہیں. تو دنیا کے مکان میں تو اس نے ٹھنڈے گرم کا بھی پورا حساب رکھا تھا، ذرا گرمی ہوئی تو ایئر کنڈیشنر چل جاتے تھے. جہنم کا جو مکان ملا چاروں طرف آگ ہے مگر اس کے لیے ٹھنڈک کا انتظام کوئی نہیں. حتیٰ کہ جہنم میں بھوک تو ہوگی لیکن اس کو کھانے کے لیے صحیح غذا نہیں ملے گی. محدثین نے لکھا ہے کہ ایک جہنمی کو جب بھوک لگے گی تو وہ فرشتے سے کہے گا کہ آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے لا دیجئے. وہ فرشتہ اس کو آگ کے بنے ہوئے پہاڑ کے اوپر لے کر جائے گا اور وہاں سے جا کر اس کو نیچے دھکا دے گا تو یہ آگ کے انگاروں کے اوپر گرتا گرتا نیچے وادی میں آ گرے گا. فرشتہ پھر اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ تیری کیا حاجت ہے. یہ کہے گا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے لا دو، بھوک اتنی ہے کہ میری آنتیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں، مجھے کچھ نہ کچھ کھانا ہے. تو فرشتہ اس وقت اس کو زقوم کا پودا لا کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ وہ زقوم کا پودا ایسا کہ اس کے اوپر پھول نہیں ہوتے، فقط کانٹے ہوتے ہیں اور وہ کڑوا اتنا ہوتا ہے کہ آدمی اس کو زبان پر لگا نہیں سکتا، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ اس زقوم کو کھانا شروع کرے گا. اتنا کھائے گا کہ وہ زقوم کا پودا
گویا اس کے سارے جسم کے اندر اس کے کانٹے پھیل جائیں گے، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، اور مصیبت بڑھ جائے گی اور پریشان ہوگا، بلکہ پھر کہے گا کہ اب کچھ پینے کے لیے دو۔ جیسے حلق میں لقمہ پھنس جائے تو آدمی پانی کا گلاس پیتا ہے، یہ جہنمی اسی طرح پانی کا گلاس مانگے گا، لیکن ایک فرشتہ اس کو پیالہ لا کر دے گا، اور وہ پیالہ بھی کیا ہوگا؟ اس میں پانی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، کہ اس پیالے کے اندر خون اور پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گا وہ جمع کیا جائے گا اور اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس جہنمی کو پیاس اتنی شدت کی ہوگی کہ وہ خون اور پیپ پینا شروع کر دے گا، بدبودار پیپ پی رہا ہوگا، دنیا کے مشروبات پینے والے اور دنیا کے اندر مختلف پھلوں کے جوس پینے والے، ذرا جہنم کے اندر کے مشروب کو بھی سامنے رکھ لینا۔ اگر آج ان نعمتوں کا ٹھیک حق ادا نہ کیا تو جہنم کے اندر ہمیں کیا کھانا ملے گا، کیا پینے کے لیے ملے گا؟ بہرحال جب یہ غسلین کو پیے گا تو وہ اتنی گرم ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پینے کی وجہ سے اس کی آنتیں کٹ کر اس کے پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ صحت ٹھیک کر دیں گے، پھر اس کو بھوک لگے گی، پھر اس کے ساتھ وہی پہاڑ سے جانے والا مسئلہ ہوگا، زقوم کھلایا جائے گا، پھر غسلین پلائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں سال یہی معاملہ پیش آتا رہے گا۔ یہ انسان کے کھانے اور پینے کا حال ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان کتنے خوبصورت لباس پہنتا ہے، لیکن جہنم میں ڈالنے سے پہلے اس کو بھی لباس پہنایا جائے گا۔ لباسہم، ان کا لباس ایسا ہوگا، قاطرون، فرمایا کہ وہ گندک کا ہوگا، اور اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں، حیوانوں، چرندوں، پرندوں کو مار دیا جائے اور ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو ان لاشوں کی اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو اس کے کپڑوں میں ہوگی۔ آپ غور کیجئے، کہیں کتا مرا پڑا ہو، اتنا تعفن ہوتا ہے کہ اس راستے سے گزرا نہیں جاتا، انسان اگر قریب سے گزرے ناک سڑنے لگتی ہے، تو اگر ساری دنیا کے درندوں، چرندوں، انسانوں کی موت آئے اور ان کی لاشیں گل سڑ جائیں تو وہاں کتنی بدبو ہوگی؟ اس سے زیادہ بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہوگی۔ دنیا کے اندر پرفیوم استعمال کرنے والی بہن کبھی فرانس اور کبھی جرمنی کی پرفیوم ڈھونڈتی پھرتی ہیں، کبھی روم فریشنر لاتی ہیں کہ بدبو نہ آئے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جہنم میں جب کپڑوں میں اتنی بدبو ہوگی تو ان کپڑوں کو ہم کیسے پہن سکیں گے؟ دم گھٹ رہا ہوگا، لیکن ان کے سوا کوئی دوسرا لباس بھی نہیں ہوگا۔ جس نے دنیا میں اپنے لباس کو نمود و نمائش کے لیے استعمال کیا، دوسروں پر برتری ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا، جس نے زرق برق لباس پہنے اور بے پردہ باہر پھری، پھر قیامت کے دن اس کو پھر ایسا لباس پہنایا جائے گا۔ بلکہ بعض احادیث میں تو یہ بتایا گیا کہ جو عورت بے پردہ باہر پھرنے والی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے قیامت کے دن جہنم میں ڈالنے سے پہلے ساری مخلوق کے سامنے اس کو بے لباس کر دیں گے، اس کو بالکل ننگا کر دیا جائے گا، اور یہ اس لیے بے عزتی اس کی ہوگی کہ تو دنیا میں اپنے چہرے کو کھول کر اور تو دنیا کے اندر اپنے پردے کا خیال نہ کر کے باہر نکلتی تھی، آج جب تو نے اپنی عزت کو خود ضائع کر دیا تو آج تجھ سے یہ عزت چھین لی جائے گی۔ چنانچہ بازاروں کے اندر بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو قیامت کے دن بے لباس کر کے ساری مخلوق کے سامنے جہنم میں ڈالیں گے۔ کتنی شرم آ رہی ہوگی، کسی انسان کو دنیا میں گرفتار کر لیا جائے اور چند لوگوں کے سامنے اس کو بے لباس کر دیں، اس کو کتنی شرم آ رہی ہوتی ہے، کتنی ذلت ہوتی ہے۔ انسان سوچتا ہے زمین پھٹ جاتی، میں اس میں اندر چلا جاتا، تو جب سارے انسانوں کے سامنے، جس میں رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، اپنے پرائے سبھی ہوں گے، انبیاء اور مرسلین بھی ہوں گے، جب سب کے سامنے بے لباس کر کے جہنم میں ڈالیں گے تو کتنی ذلت ہوگی۔ پھر عورت سوچے گی کاش میں نے دنیا میں پردے کا لحاظ کیا ہوتا، آج اللہ تعالیٰ بھی میری پردہ داری فرما دیتے، میں نے اللہ کے حکم کو مانا ہوتا، آج پروردگار میری خواہش کو پورا کر دیتے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر اس نے پردے کا خیال نہ رکھا،
تو اس طرح بے عزت ہو کر جہنم میں جانا پڑے گا. جہنم میں اس طرح اس کو بھوک ہوگی، کھانے کو سکون ملے گا، پیاس ہوگی، پینے کے لیے غسلین ہوگی. چنانچہ جہنم کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ تنہائی کا عذاب دیں گے. مختلف عذاب کے طریقے ہوں گے. وہ عورت جو دوسروں کے عیب چنتی ہوگی اور دوسروں کے عیب لوگوں کو بتاتی ہوگی، کسی کی کوئی غلطی ہاتھ میں آ گئی تو ٹیلی فون پہ آدھا آدھا گھنٹہ دوسروں کو بتاتی پھرتی ہوگی. یہ عیب چننے والی اور عیب آگے پھیلانے والی، اللہ رب العزت اس کی سزا کے لیے خاص جگہ بنائیں گے. فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس انسان کے لیے جو عیب جو بھی ہو اور عیب گو بھی ہو. یہ دو علیحدہ علیحدہ گناہ ہوتے ہیں. عیب چننا علیحدہ گناہ ہوتا ہے اور عیب کو لوگوں کے سامنے پھیلانا یہ دوسرا گناہ ہوتا ہے. کئی لوگ تو دوسروں کے عیب ڈھونڈ کر ان سے نفرتیں شروع کر دیتے ہیں مگر بات کسی سے نہیں کرتے، اور کئی دوسرا قدم بھی اٹھا لیتے ہیں کہ لوگوں میں پھر ان کی جو ہے ذلت رسوائی بھی کرتے پھرتے ہیں. تو یہ دو گناہ ہوئے، عیب چننا اور لوگوں کے اندر پھیلانا. چنانچہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک جہنم کے خاص حصے میں ڈالیں گے جس کا نام ویل ہوگا. وہاں آگ کے بنے ہوئے ستون ہوں گے. اس عورت کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہاں پر اللہ نے ایک خاص آگ بنائی ہوگی جو آگ اس کے دل کے اوپر نشانے کی طرح آ کر لگے گی. جیسے دنیا کے اندر میزائل چلتا ہے، آگ نکلتی ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کے بنے ہوئے میزائل ہوں گے جو اس کے دل پر آ کر برسیں گے. وجہ کیا؟ یہ دنیا میں لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچاتی تھی، لوگوں کے دل جلاتی پھرتی تھی. آج اللہ بھی اس کا دل جلائیں گے اور اس کے دل پر میزائل آگ کے برسائیں گے. ایسی آگ ہوگی التی تطلع علی الافئدہ، وہ سیدھی انسان کے دل تک پہنچے گی. چنانچہ اس کو تکلیف بہت زیادہ دی جائے گی. یہ تکلیف سوا ہوگی دوسری تکلیفوں سے. تو سوچنے کی بات ہے، آج دنیا میں نعمتوں کی بے قدری کرتے پھرتے ہیں، تب جہنم میں ہمارا کیا حال ہوگا. چنانچہ جہنم میں یہ نعمتیں واپس لے لی جائیں گی، پھر نہیں دی جائیں گی. چنانچہ موت کے وقت انسان سے اس کی بینائی کو سلب کر لیا جائے گا. اور اگر قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال سے ظاہر ہوا کہ اس نے دنیا کے اندر اپنی نگاہیں ادھر ادھر غیر محرم کو دیکھنے میں استعمال کی، دوسروں کو ہر وقت بری نظروں سے دیکھتا تھا یا دوسروں پر خواہش بھری نظریں ڈالتا پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس نگاہ کو واپس نہیں کریں گے. چنانچہ فرمایا قیامت کے دن ایسے بندے کو اندھا کھڑا کر دیا جائے گا. کہے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے آپ نے کیوں اندھا کھڑا کیا، میں دنیا میں آنکھوں والا تھا. قال کذالک، فرمائیں گے ایسے ہی تھا. اتت کا آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے ان کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھلا دیا جائے گا. چنانچہ اس انسان کو قیامت کے دن بھی اندھا کھڑا کریں گے. یہ محبوب کی زیارت سے بھی محروم، یہ قیامت کے دن انبیاء کی زیارت سے بھی محروم، اندھوں کی طرح کھڑا ہوگا اور اندھی حالت میں اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اور پھر جہنم کی آگ بھی ایسی کہ جہنم کے اندر اتنا اندھیرا ہوگا جتنی آگ زیادہ ہوگی. دنیا میں جہاں آگ زیادہ بڑھتی ہے روشنی پھیلتی ہے، مگر جہنم کی آگ کا معاملہ مختلف ہے. حدیث پاک میں فرمایا جہنم کے اندر روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. تو سوچئے تو صحیح، دنیا کے کمکموں میں رہنے والے انسان، تو اگر اس روشنی کے اندر گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کے اندھیرے میں ڈالیں گے. چنانچہ اگر اس نے دنیا میں اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے ساتھ ہم کلامی کی توفیق نہیں دیں گے. چنانچہ فرمایا گیا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے کافروں مشرکوں منافقوں کے ساتھ ہرگز کلام نہیں کریں گے. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کریں گے، رحمت سے دیکھیں گے ہی نہیں، فرشتے پھر اس کو لے کر جہنم میں ڈالیں گے. تو اگر زبان کو استعمال ٹھیک نہ کیا،
قیامت کے دن اللہ سے ہم کلامی سے محروم ہو جائیں گے. نظر کو صحیح استعمال نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. اگر دنیا کے اندر اپنی جوانی کو صحیح استعمال نہ کیا، جہنم کے اندر اس کی سزا ملے گی. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان زناکار ہوگا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ایک غار کے اندر تم داخل کر دو. اس غار میں اس کو دھکا دے دیا جائے گا، دروازے بند کر دیے جائیں گے. فرماتے ہیں اس غار کے اندر زہریلے بچھو ہوں گے، وہ بچھو اس کے جسم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح شہد کے چھتے کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور اتنے بچھو ایک وقت میں اسے کاٹے. آج تجھے اس کی سزا دی جا رہی ہے، تیرے انگ انگ میں زہر کا ٹیکا لگایا جا رہا ہے، انجیکشن لگ رہا ہے. انسان کو اتنی تکلیف ہوگی. سوچئے تو صحیح، انسان کبھی غور کرے، اس کے اوپر 2-4 مچھر آ کر بیٹھ جائیں اور وہ کاٹیں تو اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. بار بار اس جگہ کو سہلاتا رہتا ہے. تو جب ایسے بچھو کاٹیں گے کہ ایک جو ہے سینٹی میٹر کی بھی جگہ خالی نہیں ہوگی، 1 ملی میٹر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی، پورے جسم کے اوپر بچھو چڑھے ہوں گے. اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آج تو آپ اپنے خامند کو بلا لیتی ہو، ذرا پریشانی ہوتی ہے، آج تو چھپکلی کو دیکھ لیتی ہے عورت تو فوراً کسی نہ کسی کو بلاتی ہے، اس سے اتنا ڈر لگتا ہے. تو جب قیامت کے دن اس کے بچھو جسم پر چڑھے ہوں گے، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے ہر عضو پر چڑھے ہوں گے، پھر سوچنے کی بات ہے کہ انسان اس وقت کتنا پریشان ہوگا. لیکن یہ تکلیف اس لیے ملے گی کہ دنیا میں اس نے ایک نعمت کو غلط استعمال کیا تھا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرنے پر موت کے وقت وہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس نہیں عطا کریں گے. جبکہ وہ بندے جنہوں نے دنیا میں ان نعمتوں کو ٹھیک استعمال کیا، نیکوکاری کی زندگی گزاری، پرہیزگاری کی زندگی گزاری، قیامت کے دن اللہ کے حضور جائیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے قبر سے لوگ اس حال میں کہیں کھڑے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ رب العزت ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے. یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی نیکوکاری پر گزاری، آج پروردگار کا دیدار نصیب ہو رہا ہے. چنانچہ انبیاء کرام کے قدموں میں ان کو جگہ ملے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کے نیک لوگ نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. پیاس ان کو محسوس ہوگی تو فرشتے ان کو آب کوثر پلائیں گے، جام بھر بھر کے دیے جا رہے ہوں گے. جیسے سخت گرمی کے اندر کوئی آپ کو اچھا شربت ٹھنڈا پلا دے تو آپ اس کو کتنا اچھا سمجھتی ہیں کہ اس نے وقت پر مجھے اچھی چیز دی، تو فرشتے اس وقت آب کوثر پلائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آب کوثر کو پینے کے بعد پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، سینے میں ایسی ٹھنڈک پڑ جائے گی. آج نبی علیہ السلام پر درود پڑتی ہیں، کل قیامت کے دن محبوب کا دیدار کر سکیں گی. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے اور یہ عورت ثابت کر دے گی اللہ میں تیری بندی تھی، میں نے تیرے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، میں نے شریعت کی حدود و قیود کو سامنے رکھا، میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، تیرے بندوں کو ایذا تکلیف نہیں پہنچائی، میں نے سب کے حقوق ادا کیے، نیکوکاری کی زندگی گزاری. اللہ رب العزت اس کو جنت کی طرف بھیجیں گے. مگر فرق ہوگا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو مارتے ہوئے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کی پشت سے مار رہے ہوں گے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کو دھکے دے دے کر جہنم میں لے جائیں گے، ان کی بے عزتی کر دی جائے گی. لیکن جب جنتیوں کو جنت بھیجنے کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو اس طرح لے کر جائیں گے جس طرح ٹور کروانے کے لیے کوئی گائیڈ لے کر جاتا ہے، پروٹوکول کے ساتھ لے کر جائیں گے. چنانچہ فرمایا کہ یہ متقی لوگ جو ہوں گے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، یہ متقی لوگ جنت کی طرف جماعتی شکل میں لے جائے جائیں گے. اور جب یہ وہاں جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو اس وقت بہت سارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب،
ہر دروازے سے فرشتے ان کی طرف آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، فنعم عقبت دار، یہ کیسا اچھا گھر ہے جو تمہیں اللہ نے عطا کر دیا۔ چنانچہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے محل عطا فرما دیں گے، کتنے خوبصورت مکان ہوں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بعض لوگوں کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا مکان دیا جائے گا، بعض لوگوں کو شیشے کا بنا ہوا مکان ملے گا، اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا، بعض لوگوں کو ایک موتی کا بنا ہوا محل دیا جائے گا جو بے جوڑ ہوگا، تو بغیر جوڑ کے موتی کا بنا ہوا محل وہ بھی کیا چیز ہوگی، لیکن اس جنتی کو وہ عطا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، دنیا کا مکان اس نے اللہ کے حکموں کے مطابق بنایا اور استعمال کیا، گھر میں گناہ نہیں کیا، تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مکان عطا فرما دیں گے۔ دنیا کی زندگی تھوڑی تھی لیکن آخرت میں اس کو لامحدود زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں تو اس کو بڑھاپا بھی آیا تھا، بیماری بھی آئی تھی، لیکن قیامت کے دن جب اس کو اللہ تعالیٰ جنت بھیجیں گے تو جنت میں اس کو جوانی کی عمر عطا کر دی جائے گی۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ جنت میں مرد کو 32 سال کی عمر دی جائے گی اور عورت کو 18 سال کی عمر کی کنواری لڑکی بنا دیا جائے گا، اس لیے کہ 18 سال کی عمر کی لڑکی بہترین جوانی کی عمر میں ہوتی ہے اور 32 سال کا مرد بہترین پختہ جوانی کی عمر میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عمریں عطا فرمائیں گے اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر نیکوکاری کی زندگی گزاری، پھر دنیا میں اگر لباس شریعت کے مطابق تھا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو بہتر لباس عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اگر مرد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو لباس ریشم کا عطا فرمائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ دنیا میں ریشم نہیں پہن سکتا تھا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا، تو جناب سے مردوں کو ریشمی لباس پہنا دیے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنا دیے جائیں گے۔ بعض نوجوان ہنستے ہیں کہ مردوں کو کنگن پہنائیں گے اور خود ان کا اپنا یہ حال ہوتا ہے کہ ہاتھ میں راڈوں کی گھڑی باندھ کر ہاتھ ہلا ہلا کر دوسروں کو دکھاتے پھرتے ہیں۔ تو اگر گھڑی اگر راڈوں کی بنی ہو یا کسی اور اچھی کمپنی کی ہو تو انسان سوچتا ہے کہ ہاتھ پہ اچھی لگتی ہے، اسی طرح جنتی مرد کے ہاتھ پہ بھی اللہ کے بنے ہوئے ڈیزائن کے کنگن بھی اچھے لگیں گے۔ پھر ان کے بیٹھنے کے لیے وہاں تخت ہوں گے جن کے اوپر یہ جنتی بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ جنتی عورت کو اللہ رب العزت ایسا لباس عطا فرمائیں گے، اس کے لباس میں سے 70,000 رنگ جھلک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، دنیا میں تو 1-2 رنگ کے لباس پہنتی ہیں اور ان میں بھی میچنگ کرتے ہوئے ان کو پریشانیاں ہوتی پھرتی ہیں۔ کرتا ملتا ہے تو شلوار نہیں، کرتا شلوار ملا تو دوپٹہ نہیں، میچنگ مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جنت میں جو لباس پہنائیں گے اس میں سے 70,000 رنگ جھلک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی کیسے کریم ہے، بندے کو اس دن کتنا خوبصورتی کے ساتھ سجائیں گے۔ یہ نعمت عطا کی جائے گی کہ دنیا میں تمہارا لباس شریعت و سنت کے مطابق تھا، آج جنت میں تمہیں اتنا خوبصورت لباس پہنایا گیا، اور پھر ان کی جن لباسوں میں سے اس کو خوشبوئیں آئیں گی، اور خوشبوئیں بھی ایسی کہ دنیا کی پوائزن اور کورم کی خوشبوئیں بھول جائیں گی، اور وہ خوشبوئیں ایسی ہوں گی جو انسان کے دل کو فرحت بخشیں گی۔ پھر ایک اور بات بتائی گئی کہ جنت میں جنتی کے مکان کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا۔ عورتیں گھر بنا لیتی ہیں، پھر ساری زندگی اسی ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے، وہی کمرے، وہی لاؤنج، وہی ہر چیز، سارا دن اسی میں رہ رہے کہ کئی مرتبہ طبیعت اکتا جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے دل اکتانے نہیں دیں گے، ہر دن اس کے گھر کا ڈیزائن بدلے گا، کبھی لان ایسا ہے، کبھی اس ڈیزائن کا ہے، کبھی پھول اس رنگ کے ہیں، کبھی اس رنگ کے ہیں، یعنی اس کے دل میں جیسے خواہش ہوگی یہ چیز ایسے ہوتی، اس چیز کو ویسے بنا دیا جائے گا۔ پروردگار فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، چنانچہ انسان کے دل میں جو بھی خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مکان کو ویسا ہی بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، پھر آپ کو فرنیچر کی سیٹنگ نہیں بدلنی پڑے گی، پھر آپ کو بیڈ روم میں تبدیلیاں نہیں کرنی پڑیں گی۔ اللہ رب العزت مکان ہی ایسا دیں گے کہ جس مکان کا ڈیزائن آپ کے ذہن کے اندر خیال آنے کے ساتھ ہی بدل دیا جائے گا، اور اس مکان کو اللہ تعالیٰ سجائیں گے۔ دنیا کے اندر کام کرنے والے تو آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لباس صاف نہیں، جسم صاف نہیں،
شکلیں اتنی خوبصورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں جو خادم دیں گے ان کو غلمان کہا جائے گا، جو خادمائیں ہوں گی ان کو حوریں کہا جائے گا۔ چنانچہ ایک حور عین ہوگی، 70,000 حوریں اس کی ماتحت ہوں گی، اور ایسی حور عین جنتی عورت کی جو ہے خادمہ بنے گی۔ سبحان اللہ، سوچئے تو صحیح کیسے بادشاہوں کی زندگی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو کھانا دیا، انسان تھوڑا سا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب جنت میں یہ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہاضمہ دیں گے کہ یہ جی بھر کر کھائے گا، ایک ڈکار آئے گی، خوشبودار ہوگی، کھانا ہضم ہو جائے گا، پھر دوبارہ کھائے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ دسترخوان یہ دعوت کرنے کے لیے کسی کو دعوت دے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل آئیں گے، ان بادلوں کے اندر سے دسترخوان لگ جائے گا، برتن لگ جائیں گے، پھر خوان آئیں گے جس کے اندر خود بخود جو ہے گرم بھنے ہوئے گوشت ہوں گے اور چیزیں ہوں گی، اور اس کے اوپر یہ بیٹھیں گے دسترخوان پر اور کھائیں گے، اور پھر کھاتے کھاتے ایک دوسرے سے دل لگی کی خاطر کبھی بوٹی چھینیں گے، کبھی کوئی اور چھینیں گے، یتنازعون فیہا، اس وقت ایک دوسرے کی دل لگی کی خاطر چیز لینے کی کوشش کریں گے، جس طرح چھوٹے بہن بھائی چھین کے چیزیں کھاتے ہیں تو مزہ زیادہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ویسا کام بنا دیں گے، مگر دلوں میں ایک دوسرے کا بغض نہیں ہوگا، غل نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک اور صاف فرما دیں گے، الفتیں محبتیں ہوں گی۔ چنانچہ ایسی دعوت ہوگی اور پھر پتہ نہیں ہزاروں سال کھائیں گے یا کتنی دیر محفل سجائیں گے، یہ ان کے اپنے اختیار میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کھانا دیں گے، جنتی ایک کی درخت کو دیکھے گا، اس پہ سیب کا پھل اسے پسند آئے گا، اب اسے توڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خیال آتے ہی وہ ٹہنی اس کے قریب ہو جائے گی اور یہ پھل کو لے لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت جنت میں اس کو ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ جیسے کوئی بڑا شہنشاہ زندگی گزار رہا ہے، ہر چیز اس کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک استعمال کیا، آخرت میں یہ نعمتیں اور بڑی کر کے دے دی گئیں، بلکہ دنیا میں اگر اپنی نگاہوں کو ٹھیک استعمال کیا اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی نگاہیں عطا فرمائیں گے کہ یہ انبیاء کرام کا دیدار کر سکے گا۔ چنانچہ کئی لوگ ہوں گے وہ دل میں تمنا کریں گے میں آج موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کروں گا، میں آج ابراہیم علیہ السلام کا دیدار کروں گا، میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار کروں گا۔ عورتیں تمنائیں کریں گی آج ہم بی بی مریم سے ملیں گی، آج ہم حضرت آسیہ سے ملیں گی، آج ہم سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملیں گی، آج ہم سیدہ حفصہ سے ملیں گی، آج ہم خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے ملیں گی۔ یہ کتنی خوش نصیب بیویاں ہوں گی، قیامت کے دن ان جو ہے مقدس ہستیوں کی محفل نصیب ہوگی، وہ تخت پر بیٹھی ہوں گی، یہ ان کی دعوتیں کر رہی ہوں گی، اور پھر دعوت کا کتنا مزہ آئے گا جب ایسی نیک ہستیوں کے ساتھ ہزاروں سال انسان کو گزارنے پڑ جائیں گے، پھر بیٹھ کر یاد کریں گے کہ بی بی مریم پر یہ حالات پیش آئے، اماں ہاجرہ پر یہ حالات پیش آئے، اور حضرت جو ہے صدیقہ پر یہ حالات، سیدہ صدیقہ پر یہ حالات پیش آئے، تو وہ کیسی محفلیں ہوں گی، مگر ان کا اختتام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا دیدار ہوگا، اولیاء کا دیدار ہوگا، کتنی اچھی محفلیں ہوں گی۔ جب انسان اپنی آنکھیں ان نیک لوگوں کی زیارت سے ٹھنڈی کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے اور اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ میرے دیدار کے لیے، تو پھر ایک بازار لگے گا جنت میں، جہاں پر جنتی مرد اور عورت جائیں گے، اور وہاں پر جا کر یہ بازار میں خوبصورت شکلیں دیکھیں گے تو جیسے عورت چاہے گی، میری آنکھیں ایسی ہوتی، پلکیں ایسی ہوتی، ابرو ایسے ہوتے، بال ایسے ہوتے، میرے باقی جسم کے نقش نین ایسے ہوتے، جیسے یہ خود پسند کرے گی ویسے اس کا وہ چہرہ بنتا چلا جائے گا۔ دنیا میں تو سرخی پاؤڈر اپنے چہرے پہ تھوک لیتی ہیں، مگر ان کے حسن و جمال میں اضافے کی بجائے الٹا عجیب سی شکل بن جاتی ہے۔ جنت کے اندر ان کے دل میں چاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا جو ہے شکل عطا فرما دیں گے، یہ اللہ کا بنا ہوا بیوٹی پارلر ہوگا۔ جو عورت کیسے چاہے گی، جس طرح چاہے گی، گویا ہر جنتی عورت
وہاں پر ملکہ حسن بنا دی جائے گی۔ اس نے دنیا میں اپنے حسن و جمال کو شریعت کے مطابق اپنے خاوند کے لیے ظاہر کیا، آج اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا کہ اپنی من مرضی کے مطابق جیسا چاہتی ہے اللہ رب العزت اس کے چہرے کو ویسا سجا دیتے ہیں۔ دنیا میں کسی کا ذرا ویٹ زیادہ ہو جائے، لڑکی پریشان پھرتی ہے، کھانا نہیں کھاتی، ڈائٹنگ کرتی پھرتی ہے، کہتی ہے سلمنگ جو ہے چاہیے، مجھے اپنے بدن کو ٹھیک رکھنا ہے، لیکن جنت کے اندر جیسے دل کی خواہش ہوگی اس کے جسم کو اللہ ویسے بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا کیا نعمتیں عطا کر دی جائیں گی۔ پھر ان کے اوپر لباس بھی ان کی مرضی کا ہوگا، جب اچھی طرح سج جائیں گے جنتی مرد بھی اور جنتی عورتیں بھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت رضوان میں بلائیں گے۔ وہاں پر ایک دریا ہوگا جس کے کنارے کے اوپر اللہ رب العزت نے دعوت کا انتظام کیا ہوگا۔ آج دنیا جو ہے وہ بیچ پر جاتی ہے، کافر لوگ وہاں جا کر جہنم خریدتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت کے اندر دریا کے کنارے جہاں سبزہ ہوگا، جہاں پر خوبصورت پھول ہوں گے، جہاں پر پانی کی ٹھاٹھیں مارتے ہوا وہ دریا نظر آ رہا ہوگا، اتنا خوبصورت منظر ہوگا، اس کے کنارے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی نشست گاہیں بنائیں گے، جنتی آ کر سب بیٹھ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے، جنتی سنیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرمائیں گے میرے ان بندوں کو آپ قرآن سنا دیجئے، چنانچہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب میں اپنا کلام تمہیں سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، اور جب تلاوت فرمائیں گے جنت میں ایک ہوا چلے گی اور جنت کے دروازے اور کھڑکیاں بجنا شروع ہوں گے، جیسے موسیقی ہوتی ہے ایسی خوبصورت آوازیں نکلیں گی۔ پھر اللہ رب العزت قرآن سنا رہے ہوں گے، جنتیوں کو ایسا مزہ آئے گا کہ ان کے اوپر ایک نشہ کسی کیفیت ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے آج قاری عبد الباسط کی کیسٹ سنتے ہیں، انسان کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، جب اللہ رب العزت خود قرآن سنائیں گے تو پھر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ بالآخر اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسا ہوگا بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے شبہ اور بے مثال ہوگا، سارے جنتی دیکھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ایک وقت میں سارے جنتی کیسے دیکھ سکیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چاند نکلتا ہے تو ساری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ عرض کیا دیکھتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح تم آسانی سے اللہ کی زیارت کر سکو گے۔ سبحان اللہ، اے حسن و جمال کے پیدا کرنے والے، تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اور کتنا دیدار کرے گا کہ اس کے اوپر ایک مدہوشی کی سی کیفیت ہوگی، اور مدہوش رہیں گے، اور عجیب نشہ کی سی کیفیت ہوگی، عجیب مزے کی سی کیفیت ہوگی۔ سبحان اللہ، اور یہ کیفیت کئی سال رہے گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے اذن سے بالآخر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی صفات کے پردے آ جائیں گے، اور جنتیوں سے وہ دیدار کی نعمت جو ہے اس وقت ختم کر دی جائے گی۔ تو جنتی اس طرح کریں گے جس طرح بچے ضد کرتے ہیں اللہ ہمیں تو دیدار چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم نے دیدار کر تو لیا؟ کہیں گے اللہ بالکل تھوڑی دیر دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تمہیں میرا دیدار کرتے ہوئے 8 لاکھ سال گزر گئے اور تمہیں وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ سبحان اللہ، 8 لاکھ سال تک جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے جنتیوں تمہیں وقتاً فوقتاً میرا دیدار ہوتا رہے گا، جنت کی باقی نعمتیں بھی تو ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ تم جن گھروں کو چھوڑ کر آئے، تمہارے خادم اور خادمائیں اب تمہارے لیے اداس ہو گئے، انہوں نے مجھ سے درخواست کی اللہ اس جنت کے بسنے والے کہاں چلے گئے؟ 8 لاکھ سال سے ہم انتظار میں ہیں، اللہ ان کو بھیج دیجئے، یہ گھر پھر آباد ہوں، ہمیں خدمت کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے ان خدام کی درخواست پر اب تمہیں اپنے گھروں کو واپس لوٹا دیا، تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو جاؤ، اب تمہیں اپنے گھروں میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ چنانچہ بعض لوگوں کو 1 مرتبہ دیدار ہوگا، بعض لوگوں کو سال میں 1 مرتبہ ہوگا، بعض لوگوں کو مہینے میں 1 مرتبہ،
بعض لوگوں کو ہر جمعہ کے دن دیدار ہوگا اور بعض لوگوں کو ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اندھا آدمی جو دنیا میں ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اور اس نے صبر اور شکر کی زندگی گزاری، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاری، قیامت کے دن جب یہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز عطا فرمائیں گے۔ ہر دم اس کے سامنے اللہ رب العزت کا چہرہ انور رہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے گا اور اس پر نچے کسی حالت رہے گی۔ یہ اعزاز اس لیے ملے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں کسی غیر محرم کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، آج اس کو میں اعزاز دیتا ہوں کہ یہ ہر وقت میرے چہرے کا دیدار کر سکے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کو دیکھ سکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جنتی واپس لوٹیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروبات بھیجے جائیں گے، جیسے کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں تو ان کے سامنے کوک یا جوس رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں گے جنتیوں کو مشروب پلانے کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو شراب طہور پلائے گا، اور یہ شراب طہور کیا ہوگی کہ اس کے اندر نہ بو ہوگی نہ نشہ ہوگا اور اس سے فقط مزہ انسان کو آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ 4 نہریں بنا دیں گے، دودھ کی نہر ہوگی، شراب طہور کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، یہ انسان ان نہروں سے جب چاہے گا پی سکے گا۔ ایسے کھانے ہوں گے، مرغ جو ہے بھنے ہوئے گوشت اس کو دے دیے جائیں گے، ایسی نہریں ہوں گی، ایسے لباس ہوں گے، ایسے مکان ہوں گے۔ یہ جنتی جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے اور جنت کے اندر نعمتوں کو لے لیں گے اور پھر اعلان کر دیا جائے گا اے میرے بندو تمہیں یہ نعمتیں جو عطا کر دی گئیں اب یہ نعمتیں تم سے کبھی بھی واپس نہیں لی جائیں گی۔ جب جنتی یہ اعلان سنیں گے کھل اٹھیں گے اب ہم سے یہ نعمتیں واپس نہیں لی جائیں گی۔ چنانچہ جنت میں جنتیوں کو وقت کا احساس اس طرح سے ہوگا کہ جب عرش کے پردے گرا دیے جائیں گے جنتی سمجھ لیں گے دنیا کی رات کا وقت ہے، اور جب پردے اٹھا دیے جائیں گے عرش کے سمجھ لیں گے دنیا کے دن کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ جب جمعہ کا دن نمازوں کے اوقات ہوں گے تو ہر نماز کے وقت میں جنت میں تکبیر کی آواز گونجنے لگ جائے گی، اللہ اکبر کی آواز آئے گی، اور ہر چیز میں سے جنتی سمجھ لیں گے ہم اس وقت میں دنیا میں اللہ کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ان کو نمازوں کے وقت کا پتہ چل جائے گا۔ پھر جب جمعے کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دیدار نصیب ہوگا، اس دیدار سے پتہ چل جائے گا ہم اس دن میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر ہر مہینے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جو ہے وہ تحفے بھیجے جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا اللہ کے آج اس میں جیسے مزدور کو تنخواہ ملتی ہے ہر مہینے اس کو پتہ چلتا ہے مہینہ ختم ہو گیا تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے بھیجے جائیں گے۔ پھر جب عید کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص انعام بھیجے جائیں گے تو جنتیوں کو پتہ چل جائے گا یہ عید کا دن ہے۔ اس طرح جنتیوں کی زندگی ہوگی اور یہ لوگ لطف اور مزے میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو وہاں پر لذتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں ہوگا، ایسی لذتیں جس کے بعد تکلیف کا نام و نشان نہیں ہوگا، ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت نہیں آئے گی، ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی واپس نہیں لی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی کیا انتہا ہوگی، سوچنے کی بات ہے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں انسان اپنی شہوات خواہشات کے پیچھے اپنی نعمتوں کو غلط استعمال کرتا پھرے اور جہنم کے اندر جانا پڑے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل مند تو وہی لوگ ہیں، اولو الالباب وہی ہیں جو اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو شریعت و سنت کے مطابق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ ان کی موت ان کے لیے خوشیوں کا سبب بن جائے گی، جبکہ فاسق و فاجر آدمی جب موت کے وقت آئے گا تو یہ موت ان کے لیے مصیبتوں کا دروازہ کھلنے کا سبب بن جائے گی۔ اب معاملہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم سوچیں ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے بہن آج گناہوں کی معافی مانگ لینی آسان ہے، تو نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو، آسمان کے پتوں کے درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، ساری دنیا کے
سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر کیوں نہ ہو، آج تو اللہ سے معافی مانگے گی، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رمضان المبارک کا وقت ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا ویسے ہی قبول کرتے ہیں، لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھ لو، اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ دنیا میں کوئی بندہ ناراض ہو جائے قریب والا تو بندے کا وقت نہیں گزرتا، رات کو نیند نہیں آتی، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا پھر اس کے پیچھے کیا بچا؟ اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اللہ تیرے بغیر بھی زندگی کا کیا لطف ہے۔ آج اپنے رب کو منا لیجئے، رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں اپنے پروردگار سے معافی مانگ لیجئے۔ دن تو گزرتے چلے جا رہے ہیں، ایک وقت تھا ابھی چند دن پہلے جب رمضان کی انتظار میں تھے، آج رمضان کے 26 روز وہاں گزر رہا ہے، 27 کی رات ہے، آج کا وقت بھی غنیمت، آج کی رات بھی غنیمت۔ آج کی رات میں اللہ کے سامنے سجدے میں سر ڈال دیجئے، تنہائی میں، اندھیرے میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے رب سے لو لگا کر بیٹھ جانا اور اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دینا، جس طرح ایک بھکاری کسی شہنشاہ کے دروازے پر جا کر بھیک مانگتا ہے۔ اپنے رب سے رحمتوں کی بھیک مانگیے، برکتوں کی بھیک مانگیے۔ ہم نے تو اتنے گناہ کیے، اگر ہر گناہ کے بدلے ایک ٹنکر اکٹھا ہوتا تو اس وقت پہاڑ اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا۔ اگر ہر گناہ کے بدلے جسم سے بو آنے لگتی، ہم سے اتنی بو آتی کہ کوئی پاس بیٹھنا پسند نہ کرتا۔ اگر ہر گناہ کے بدلے ایک داغ جسم پہ لگتا، آج ہمارے جسم پر ہر طرف وہ کالا پن نظر آتا، ہم تو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے اپنی رحمت سے ہمارے معاملے کو چھپا لیا۔ لہذا وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مجالس ہر وقت نصیب نہیں ہوتی، معلوم نہیں اس میں کون کتنے خلوص کی دعائیں کرتا ہے۔ عورتوں میں سینکڑوں عورتیں ہیں، معلوم نہیں کس کے دل کی فریاد اللہ کو پسند آ جائے۔ کتنے جوان ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی جوان عورتیں، بچیاں ہیں، بوڑھی ہیں، سب اللہ کے سامنے ان محفلوں میں دعائیں مانگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کی تو عاجزی کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں تو باقی کی دعا کو بھی رد نہیں کیا کرتے۔ لہذا ایک بزرگ جب محفل میں دعا مانگتے، فرماتے اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا۔ کسی نے پوچھا آپ کیسے کہتے ہیں دعا قبول ہو گئی؟ فرمایا کہ اگر اتنے لوگ کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں اور اس سے ایک چونی مانگے تو کیا وہ چونی دے کے واپس کرے گا یا خالی لوٹائے گا؟ اس نے کہا جی چونی تو وہ دے ہی دے گا۔ فرمانے لگے دنیا دار بندے کا چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بخش دینا آسان کام ہے۔ لہذا ان محفلوں میں سچی معافی مانگ کر اپنے پروردگار کو منا لیجئے اور اپنی زندگی کو نیکوکاری پر گزارنے کے ارادے فرما لیجئے۔ رب کریم ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سے یہ نعمتیں واپس نہ چھینے۔ ہم نے نعمتوں کی اب تک نہ قدری کی، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور داری کریں۔ میرے مولا ہم نے جوانی گنوائی، اللہ ہم نے تیری آنکھوں کی نعمت کو غلط استعمال کیا، کانوں کی نعمت کو غلط استعمال کیا، دانتوں کی نعمت کو غلط استعمال کیا، اے اللہ زبان کی نعمت کو غلط استعمال کیا۔ میرے مولا ہم بھولے بھٹکے رہے، مگر تیرے دربار میں اصول یہ ہے اگر موت سے پہلے پہلے کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے پروردگار آپ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ میرے مالک جب آپ نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایسی نیک محفلوں میں آنے کی توفیق دے دی، اللہ اب ہمیں خالی نہ لوٹا دینا، اپنے در سے دھکے نہ دے دینا۔ اے مالک ہمیں اس وقت اپنی رحمتوں سے حصہ عطا فرما دینا۔ چنانچہ جب ہم اس طرح عاجزی و زاری سے مانگیں گے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ پروردگار ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما،
ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے مالک، ہمیں دنیا کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت کے مطابق زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، شیطان سے ہماری جان چھڑا، اور انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہے اللہ ان سے بھی ہماری جان چھڑا۔ اے اللہ، ہمیں نیکوں کا ساتھ عطا فرما، نیکی کا شوق عطا فرما۔ رب کریم، ہمارے نفس کی اصلاح فرما اور ہمارے نفس کی تزکیہ نصیب فرما۔ اے مولا، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ مولا، ہم اب تک بھولے رہے، گناہوں پہ گناہ کرتے پھرے، آپ کے حکموں کو توڑتے پھرے، آپ کی نعمتوں کو غلط استعمال کرتے پھرے، مگر مولا ہم سے نعمتیں واپس نہ لینا۔ اللہ، ہم کمزور بندے ہیں، میرے مالک، ہم سے تو گرمی کے موسم میں سادہ پانی نہیں پیا جاتا، ہم تو ٹھنڈا پانی مانگنے والے بندے ہیں۔ اللہ، دسترخوان سے گرم روٹی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اللہ، جب ہم آپ کی نعمتوں کے اس طرح پلے ہوئے بندے ہیں تو میرے مولا جہنم کے عذاب ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ رب کریم، آپ کی ناراضگی کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ، ہم پر رحمت فرمانا، ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کرنا۔ اللہ، ہمیں نعمتوں سے محروم نہ کرنا۔ رب کریم، جب بن مانگے آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ اب تو ہم مانگ بھی رہے ہیں۔ میرے مولا، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے در کے منگتے ہیں۔ رب کریم، دامن پھیلا دیے، رب کریم اس دامن کو رحمتوں سے بھر دیجیے، بخشش کر دیجیے ہمارے گناہوں کی۔ اے اللہ، آپ کے محبوب نے ہمیں بتایا کہ آپ تو معاف کرنے سے خوش ہو جاتے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اور معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں معافی عطا فرما دیجیے۔ اے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رب کریم، آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔